السلام علیکم۔ اچھا، آج جو ہے نا وہ پچھلی ویڈیو میں جو سنت کے حوالے سے میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا تھا کہ یہ سنت کیا چیز ہے اور اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ سنت کی کیا فضیلت اپنے دماغ میں محفوظ رکھتے ہیں، ان کو کیا لگتا ہے، اسی طرح سے تھوڑا سا جو گفتگو رہ گئی ہے سنت کے حوالے سے وہ اس والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، سنت جو ہے بیسیکلی وہ میں آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، جس کو یہ صحابہ کی کہی ہوئی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر وہ اس کو اسلام سمجھ کر فالو کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے خدا بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، ان کو ثواب بھی مل رہا ہے، اور قیامت والے دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو اس حوالے سے بچا لیں گے۔ یہ ان کی سوچ ہے، سنی لوگوں کی سوچ ہے۔ جیسے شیعہ لوگوں کی ایک علیحدہ سوچ ہے۔ شیعہ لوگوں کی جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جو ان کی کتابیں ہیں وہ ساری حضرت علی، حضرت حسین، حضرت عباس، وہ فاطمہ جو ہیں، زینب، اور یہ جو ان کے جو شہداء کے جو ان کے نام یہ بتاتے ہیں، شیعہ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ان کی ساری کتابیں جو ہے نا وہ ساری انہی فیملی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو تھوڑے بہت نام لے کے بتائیں، کچھ میرے ذہن میں ابھی ہیں بھی نہیں، جو ان کے مذہب کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ فیملی ہے نا وہ یہ ہے حضرت علی، حضرت عباس، حسن، حسین، زینب، فاطمہ، اور ایک دو چار اور بھی ہیں جو کہ مجھے یاد نہیں آ رہے کیونکہ میں نے ان کی کتابیں کبھی پڑھی نہیں ہیں۔ سنی مذہب جو ہے وہ یہ سوچ کر عمل کرتا ہے کہ اس کو اس کا ثواب مل رہا ہے، اس کو اس کا ثواب مل رہا ہے، یعنی کہ اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے سنت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اچھا داڑھی میری بھی ہے لیکن یہ داڑھی نہیں ہے، دیکھو داڑھی میری بھی ہے اس ٹائم ہلکی ہلکی، مگر وہ ان کی نظر میں یہ داڑھی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ اچھا، داڑھی ان کی وہ ایک مشت والی جو یہ کہتے ہیں سنت ہے، اب وہ رکھ کے پتہ نہیں یہ سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ ثواب مل رہا ہے ہمیں، ہر دن داڑھی کا ثواب ملتا جا رہا ہے جو پتہ نہیں آخر میں ان کو ملے گا، اور سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ اچھا، داڑھی بیسیکلی جو خدا نے مرد کے داڑھی اور مونچھ کے بال پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان فرق کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان فرق پکڑنے کے لیے، فرق ظاہر رکھنے کے لیے، فرق دکھنے کے لیے جو رکھا ہے وہ ہے مرد کو داڑھی اور مونچھ دے دیے، اور عورت کی جو جلد ہے اس پہ یہاں پر بال نہیں ہوتے، حالانکہ بہت ساری عورتوں کے آ بھی جاتے ہیں۔ اب اگر ہوتے ہیں ہارمونز کی ڈسٹربنس وغیرہ کی وجہ سے ان کے چہرے پر فاضل بال ہوتے ہیں، بہت ساری عورتوں کے ہوتے ہیں، لیکن جو جینون آدمی اور مرد کے اندر فرق کی پہچان رکھی گئی ہے وہ داڑھی کے ذریعے رکھی گئی ہے۔ اب وہ سنی مذہب کی تو سنت ہے نا، وہ تو اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے اس کا، اور وہ ساری سنتوں جو ان کو پڑھنے کو ملتی ہے، جو ان کو مولویوں سے سیکھنے کو ملتی ہے، جو ان کو اپنے کسی خاندان کے بڑے سے سیکھنے کو ملتی ہے، جو وہ کتاب میں پڑھتے ہیں، جو ان کی کتابیں مذہب کی جو کتابیں، ان کے مذہب کی کتابیں جو ہیں فضائل اعمال، صحیح حدیث، مسلم شریف، صحیح بخاری، صحیح حدیث، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہوں تو اس سے وہ جو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر وہ جو سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مذہب کو فالو کر لیا اپنے، اور واقعی یہ ان کا مذہب ہے اور انہوں نے واقعی اپنے مذہب کو فالو کر لیا، مگر ان سب چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سے اس لیے تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ اقوال صحابہ ہیں۔ اقوال صحابہ کا مطلب کہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، جو صحابہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، اور اسلام کے اندر تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن کے اندر تو صاف طور پر لکھا ہے کہ نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اسلام کے اندر اپنی طرف سے، اپنی خوشنودی کی وجہ سے، اپنی عقل کی وجہ سے قرآن کی آیتوں میں کچھ آگے پیچھے کرے یا زیر زبر یا مائنس پلس کرے، یہ نبی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم
پیغمبروں میں سے ہو اور سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہو تو میرا پیغام لوگوں تک جوں کا توں پہنچا دو. یعنی کہ ایک ڈیوٹی پر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کے ڈیوٹی پر ہیں پیغمبر، جو کہ ان کا سیکریٹری ایک طرح سے کہہ لو، اگر کسی بڑے عہدیدار کا سیکریٹری جیسے ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے مذہب کے اندر زیر زبر آگے پیچھے کر کے اس میں ایڈیشن کرنے کا. تو صحابہ تو پھر تو بہت ہی دور کی بات ہے نا، صحابہ کو تو آپ ذہن سے ہی نکال دو. تو اسلام تو یہ ہو نہیں سکتا. اسلام کے علاوہ ان کا اپنا مذہب ہے. سو بسم اللہ، آپ کو اپنے مذہب رکھنے کا حق ہے اور ہم آپ کے مذہب کا احترام کرتے ہیں. اسی طرح وہ جو شیعہ مذہب ہے، ان کی جو کتابیں ہیں وہ ساری یہ اس فیملی کے متعلق ہیں. وہ حضرت علی، حسن، حسین، زینب، فاطمہ وغیرہ یہ جو ہیں ان کو وہ انہی کے قصے پڑھتے رہتے ہیں، انہی کے معاملات دیکھتے رہتے ہیں اور اسی کے حساب سے زندگی گزارتے رہتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ایک ان کے ساتھ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، سنی مذہب جو ہے نا، سنی مذہب اہل سنت والے، ان کے ساتھ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے صرف اور صرف مردوں کا سسٹم بنایا ہوا ہے. ایسے کوئی بے وقوف اور ایسے کوئی علم سے بالکل لا تعلق لوگ ہیں، سمجھ سے بالکل عاری لوگ ہیں، عقل کے بالکل اندھے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہب کے اندر عورتوں کا باہر با جماعت نماز پڑھنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا ہوا. آج تک ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے. کیا یہ 27 نمازوں کا ثواب صرف مردوں کو ملے گا، عورتوں کو معافی ہے؟ یہ جو نماز پڑھنے کا انہوں نے ثواب رکھا ہوا ہے سنیوں نے اپنے مذہب کے مطابق، جس کا خدا نے کوئی حکم نہیں فرمایا کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھو تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اگر آپ اس سے بڑی مسجد میں نماز پڑھو تو 1000 نمازوں کا ثواب ہے، اگر آپ جا کے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھو تو پتہ نہیں کتنی لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. یہ ثواب صرف انہوں نے مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے. عورتوں کے لیے کیوں نہیں رکھا ہوا بھائی؟ کیونکہ بیسیکلی علم سے عاری لوگ ہیں، بالکل جینون علم سے بالکل ناآشنا لوگ ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اسلام کی نا. اس لیے بھائی آپ نے جو یہ سسٹم بنایا ہوا ہے مردوں کے لیے، تو آپ عورتوں کے لیے بھی ایک پردے کے ساتھ سسٹم بنا دو. کوئی تکلیف ہے آپ لوگوں کو؟ لیکن وہ ان کے جو بڑے بڑے مفتی ہیں، جو ان کے عالم دین ہیں، جو فتوے جاری کرتے ہیں، جو اس مذہب کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو اس مذہب کو پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کو لے کر چل رہے ہیں، ان کی عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے. بس پتہ نہیں، اگر ان کو کوئی، مجھے تو لگتا ہے ذاتی طور پر کہ کوئی اگر ان کو کوئی سعودیہ ودیہ یا کوئی اسرائیل یا کوئی امریکہ وغیرہ ان کو کوئی ایک ارب ڈالر کی آفر کر دے نا، تمام ملاؤں کو، یہ جتنے بھی مذہب کے پشت پناہ ہیں، جتنے بھی احادیث کو فالو کرنے والے بڑے بڑے عالم ہیں، جو دین بول کر، اسلام بول کر اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، ان کو 1 ارب ڈالر اگر آفر کر دینا امریکہ، تو یہ عورتوں کا سسٹم لے کر آ جائیں گے، یہ عورتوں کے سسٹم کا فتویٰ بھی جاری کر دیں گے، یہ عورتوں کا ایک پردے کے ساتھ سسٹم بنا دیں گے. چلو اس بہانے تھوڑے بہت پیسے خرچ کر کے عورتوں کو بھی مسجد کے اندر با جماعت نماز پڑھنے کا موقع مل سکے، تاکہ جو ہے نا وہ ایک سسٹم عورتوں کا بھی ہو سکے. یہ میرا مشورہ بھی ہے، جس تک یہ ویڈیو پہنچے، اور اگر کسی سنی بڑے مولوی کے پاس پہنچ جائے تو اس کو بھی میرا مشورہ ہے کہ تھوڑے بہت اگر یہ اس طرح عورتوں کے متعلق بھی ذرا سوچ لو کہ ان کا اگر ایک پردے کے ساتھ سسٹم ہو اور ان کو با جماعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور ان کی کوئی خاتون امام ہو یا وہ آپ کی ہی امام، آپ کے ہی پیچھے نماز پڑھ لیں. چلو ان کا ایک سسٹم تو ہو. مسلمانوں میں ایک عورتوں کو ایک حق تو دیا جائے نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ، تاکہ وہ آپ کے قانون کے مطابق جو 27 نمازوں اور 50 نمازوں اور 1000 نمازوں کا ثواب ہے وہ ان کو بھی مل سکے. یہ ایک آپ کو میرا مشورہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس مذہب کے اندر یہ جتنے پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ سب اسلام سے مخالف ہیں. حقیقی معنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام اوپر سے نازل فرمایا ہے، اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں اس حوالے سے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور جو یہ سنی مذہب کے اندر فالو کرتے ہیں لوگ اور اس پر عمل درآمد کرتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، بالکل الگ ہے. زمین آسمان کا فرق ہے ہر چیز میں. اور شیعوں کا تو وہ تو سسٹم ہی الگ ہے نا، وہ تو ایک فیملی کے گرد گھومتے ہیں.
بس وہ ایک ان کی ساری کتابوں کے اندر وہ ایک ہی فیملی کے متعلق ساری چیزیں وہ اسی کو اوپر لگے رہتے ہیں. مگر انہوں نے تو پورے صحابہ کے سسٹم کو جمع کیا ہوا ہے, پورے صحابہ کے اقوال کو جمع کر کے اور اس کو اسلام کا روپ دے کے اس کو اسلام بنا کے تو نافذ کیا ہوا ہے. اور پاکستان ہو, انڈیا ہو, سعودیہ ہو, ملائیشیا ہو, اور کوئی یہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں تمام کے اندر یہ رائج ہے. اور پوری دنیا کے اندر دو قسم کے لوگوں کا اسلام چل رہا ہے, یا تو سنی مذہب کا چل رہا ہے یا پھر شیعہ مذہب کا چل رہا ہے. بس جو ملک سنی ہے وہ شیعوں کو اندر نہیں گھسنے دیتا, ان کو عبادت سے روکتا ہے, ان کے خلاف نفرت ہے. اور جو شیعوں کا ملک ہے وہ سنیوں کے خلاف نفرت ہے, سنیوں کو گھسنے نہیں دیتے, ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چکر میں لگے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنا اسلام بنایا ہوا ہے, انہوں نے اپنا اسلام بنایا ہوا ہے. دونوں کو نبی سے جوڑا ہوا ہے, دونوں کو اللہ سے جوڑا ہوا ہے, اور سب دنیا والے ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور پاگل بنے جا رہے ہیں. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کے سے بات کرنے والا نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے ان کے مولوی ہیں, اتنے بڑے بڑے ان کے عالم دین ہیں, مگر کوئی اس قسم کی بات کر ہی نہیں سکتا جو میں کر رہا ہوں. کسی نے آج تک ان سے کوئی سوال کیا ہی نہیں ہے, اور مجھے اللہ نے موقع ابھی تک دیا نہیں ہے. جب خدا موقع دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ لائیو مناظرہ کروں گا, اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو. باقی یہ کہ آپ لوگوں کو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور کسی سے بھی کوئی بھی سوال پوچھنا ہو, ان کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو کسی بھی حوالے سے, تو وہ مجھ سے پوچھیں, میں انشاءاللہ ان کو جواب دوں گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.